نہ ہو کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے اور مجاہدین چلے جی گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باقی شکریہ۔ مجاہدین بھی چلے گئے اسپیکر صاحب۔ چھوڑ خیر خیر جناب اسپیکر صاحب، آج جس مسئلے کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں، اس پاکستان کے امید جس ایوان کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ایک متفق کا مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں، اور یقین جانے کہ نہ میں یہاں حزب اختلاف کے خلاف یا حزب اقتدار کے خلاف کوئی بات کرنے کا جرات کر سکتا ہوں اور نہ ہونی چاہیے۔ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ہمارے یہ مجاہدین اتنا بھی اس میں سخت نہیں، ہمارے ان مجاہدین میں اتنا بھی برداشت نہیں کہ کم از کم اپنے ساتھیوں کی، اپنے کولیگز کی اسرائیل خلاف نقطہ نظر تو کم از کم سن لے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ جناب اسپیکر، مسئلہ ہے درخواستوں کا، مسئلہ ہے اپیلوں کا، اور اس ریزولوشن سے جو کچھ واضح ہے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، اس میں بھی درخواستیں ہیں کہ سلامتی کونسل کے جو قراردادیں ہیں اسرائیل اس کو تسلیم کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ میرے خیال میں قاضی کا فتویٰ نہیں ہوتا، قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، علی محمد صاحب بھی جانتے ہیں، قاضی تو فیصلے کرتے ہیں، تو تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے کہ مرگ ضعیفی، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہوتا ہے۔ آج پوری امت بہت پریشان ہے، ہم سب جو ہیں سوالی ہیں، اور اسرائیل نے کام کیا ہے، اور یہودی پروٹوکول جو ہیں انہوں نے جو پیش کیے تھے ان کے مطابق انہوں نے دنیا میں آگے بڑھے ہیں، کام کیا ہے، پوری دنیا کو اقتصادی حوالے سے انہوں نے اپنے شکنجوں میں کس دیا ہے، پوری دنیا کو اپنے میڈیا کی وساطت سے غلام اور ارغمال بنایا ہے۔ بات جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا تک وہ نہیں پہنچتی۔ اسرائیل جو کچھ کہتے ہیں اپنے ظالمانہ روش کو مقہوریت اور مظلومیت کے انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، اور ہم بھی آئے روز کچکول ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ پوری امہ IMF کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، ہم کہ ان کی مخالفت کس طرح کریں گے، امت سے کس طرح توقع رکھیں۔ ہم امت مسلمہ انتہائی ذبحانی کے ساتھ جو ہیں ان کا سامنا پریشان ہے، اور یہ بالفور ڈیکلیریشن کا نتیجہ ہے، یہ یہودی پروٹوکول کا نتیجہ ہے۔ 1897 میں انہوں نے جو باتیں کی تھی سوئٹزرلینڈ میں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ یہودیوں کی جو حکومت ظالمانہ انداز میں بنائے ہیں، اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے امیر مفتی کفایت اللہ صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اسرائیل پر فلسطین کے زمین کو فروخت کرنا حرام ہے۔ اگر اس فتوے پر وہاں اس زمانے کے عرب عمل کرتے تو کم از کم یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ افسوس کی بات ہے، ہم ماننے والے نہیں، ہم علماء کی بات ماننے والے نہیں۔ جو ریزولوشن ہم نے پاس کی، دیکھو آج سے چند مہینے پہلے کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیا، اسرائیل مرد آباد ملین مارچ، اور قائد ملت اسلامی نے بات ثابت کرا دی کہ پاکستانی قوم صہیونیت دشمن اس لیے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے ازلی دشمن ہے۔ اور آج بھی 21 مئی کو ہم نے پورے پاکستان میں قائد ملت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم
اپنے مسلمان مظلوم مقہور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منائیں گے. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار اپنائیں جو حکومت کا بنتا ہے. ایک ہے ہمارا کردار. حضرت ہم تو اس میں کوئی شک نہیں, ہم یہی مطالبے کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیل اس طرح نہ کرے, اس طرح نہ کرے, لیکن عالمی دہشت گرد امریکہ ان کے ساتھ ہے. سلامتی اقوام متحدہ تو نہیں, ایک قوم ہے. اقوام متحدہ کہاں ہیں؟ اگر مسلمان اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ کر دیں تو پوری دنیا میں دہشت گردی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان مظلوم ہے, مقہور ہے, دہشت زدہ ہے, دہشت گردی کے شکار ہے. صرف فلسطین مظلوم نہیں, پوری امہ مظلوم ہے. محترم جناب اسپیکر صاحب, آج فلسطینی جو رو رہے ہیں اور ایک بہن کی جو مثال پیش کرتے ہیں, نہیں, میں نے جو کچھ سنا ہے, تمام فلسطینی بہنیں, تمام فلسطینی بچے بلک بلک کر روتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی ضمیر وہ مردہ ہے, مردہ لاش بن چکی ہے. تو یہ مسلم امہ کو زندہ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. کوئی مسیحا کی ایک مسیحا کی ضرورت ہے کہ اس کے مردہ لاش میں زندگی کی آثار کے معجزانہ انداز سے پیدا کرے, اور یہ ہم کر نہیں سکتے. حالات بہت نازک ہے. جناب اسپیکر صاحب, پاکستان کا کردار عام دنیا کے جتنے مسلمان اس جیسا نہیں ہونے چاہیے. پاکستان ایکٹ میں قوت ہے, پاکستان میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ایسی میزائل ہے کہ ایک چند منٹوں میں اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے ساتھ اس طرح نہ کرو, یہودیوں باز آ جاؤ. اور آپ خود جانتے ہیں پشتون ہے, ہمارا پشتوں میں کہتے ہیں وہ کہا خلپ سکھ سمیگی, یہ ٹھیڑا منہ, یہ منہ کو سے سیدھا ہو جاتا ہے. یہ یہودی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ان کو سکھایا تھا وہ سبق سکھانے چاہیے, اور جو سبق سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو سکھایا تھا, ہمیں سلطان صلاح الدین ایوب کا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے طارق ابن زیاد کا کردار ادا کرنا ہے, خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے کردار, اور عمر فاروق جیسے خلیفہ چاہیے کہ جرأت مندانہ فیصلے کر کے. اور یہ ہے ہماری زمین. میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں, یہ صدیوں سے عرب یہاں آباد ہے, اور یہی عرب تھے جو ایک زمانے میں عیسائی تھے, اور ان عیسائیوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے تھے. ان عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عمر فاروق کو جو چابیاں دیتے تھے اس شرط پر دیتے تھے, ان کا شرط یہ تھا کہ سرے سے یہودیوں کو بیت المقدس کو عبادت کے لیے بھی نہیں چھوڑنا. تو یہ عمر فاروق نے ان کو کہا کہ نہیں, مسلمان وسیع النظر ہے, عبادت کے لیے آئے, لیکن اس کو کوئی مالکانہ حقوق بیت المقدس پر حاصل نہیں ہوں گے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے فلسطین لے لیا تو ان کے ساتھ عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا, صلیبیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں یہود نہیں آئیں گے. یہ یہودی اور عیسائیوں کا جو آج کل گٹجوڑ ہے یہ بہت بات کی باتیں ہیں, اور یہ بالفور ڈیکلریشن کا نتیجہ ہے. ہم نے برطانیہ اور امریکہ پر بھی یہ بات واضح کریں, اگر افغانستان کے طالبان ان پر اپنی قوت, کمزور قوت کے ذریعے, ایمانی طاقت کے ذریعے واضح کرا سکتے ہیں کہ ہم تم کو بگانے پر مجبور کر سکتے ہیں امریکہ, تو اسرائیل کون ہے؟ تو پاکستان جیسے حکمران کو, پاکستانی جیسے قوت کو, پاکستان ایٹمی قوت ہے. اب پاکستان کے حکمرانوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اسرائیل جیسے ظالم کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. ہم سب تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور انشاءاللہ اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے, نذرانے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ایسے نوجوان ہیں پاکستان میں کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے لیے اسرائیل خطرہ ہے. خدا را حکمرانوں ہوش کے ناخن لو,
پاکستان کو بچانا ہے تو اسرائیل کو ختم کرانا. یہ ناسور ہے. امت مسلمہ کے دل میں یہ امریکیوں نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ مدینہ منورہ کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ مکہ مکرمہ کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. اس ناجائز اولاد جو انہوں نے یہاں ناجائز بیٹے کو یہاں بیٹھایا, اس کو اٹھانا ہے, باہر پھینکنا ہے. تب بھی ہم کو قرار ملے گی, سکون ملے گی. اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی بصیرت چاہیے, ان کی قیادت چاہیے, پاکستانیوں کے ان سے فائدہ لینا چاہیے. جزاکم اللہ خیر الجزا. براہ کرم پر اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے پاکستانیوں کو دعوت دیں, اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اللہ